بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو تتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد حمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق اللہ العظیم. وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، الذی اشتراہ، جس نے خریدا اسے، من مصر سے، لامراتی، اپنی بیوی سے، اکرمی، تو اس کی عزت کر، ومسوا، اور اچھا ٹھکانہ دے، عسا، امید ہے کہ شاید، ان ینفعنا، کہ یہ ہمیں فائدہ دے، او یا تنتخذہ، یا ہم بنا لے اسے، ولدا، بیٹا. وکذالک، اور اس طرح، مکننا، ہم نے دیا ٹھکانہ، ہم نے جگہ دی، یوسف کو، فی الارض، زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ، تاکہ ہم سکھائیں اسے، من تعویل الاحادیث، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا، صحیح اس کا انجام نکال، بات کی تہ تک پہنچنے کا علم. واللہ، اور اللہ، غالب علی امرہ، غالب ہے علی امر، اپنے امر پر، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے. ولما، اور جب، بلغا، وہ پہنچا، اشدہ، اپنے جوانی کو، اپنی قوت کو، آتیناہ، ہم نے عطا کی اسے، حکما و علما، حکم یعنی علم اور حکم اس کو عطا کیا. وکذالک، اور اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. وراودتہ التی، اور پھسلایا، التی، اس نے، ہوا، وہ، فی بیتیا، جس کے وہ گھر میں تھا، ان نفسی، اپنے نفس کی طرف، وغلقت، اور اس نے بند کر لیا، ابواب، دروازے، وقالت، اور وہ بولی، حیت لک، آجا، جلدی کر. قال معاذ اللہ، اس نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو، بے شک وہ، ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، اور وہی ہے رب، میرا رب، جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا.
انہو لا یفلح الظالمون، اور بے شک وہ نہیں فلاح پاتے، الظالم نہیں فلاح پاتے ظالم، ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ، اور بے شک اس عورت نے، لقد حمت اس عورت نے بھی ارادہ کیا اس کا، وَحَمَّا بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کرتا اس کا، لولا، اور اگر ارّا برہان ربی، اور نہ دیکھ لیتا اللہ، نہ دیکھ لیتا برہان نشانی، ربی اپنے رب کی کوئی نشانی، کوئی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ کذالک، اس طرح، لنصرف، ہم نے پھیر دیا، عنہ اس سے، سو برائی کو، والفحشاء اور فحش کو، بے حیائی کو، انہو من عبادنا المخلصین، اور وہ بے شک وہ عبادنا ہمارے بندوں میں سے، المخلصین برگزیدہ بندوں میں سے ہے، مخلصین برگزیدہ بندوں میں سے، جس پر اگر یہ ہو نا مخلصین، تو وہ ہوتے ہیں، مخلصین ہوتا ہے جو مخلص بندہ ہوا، جس کے نیچے زیر ہوتے ہیں مخلصین، مگر یہ ہے مخلصین، خاف اور زبر، تو اس کے زبر کا مطلب یہ ہے کہ یہ چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، یہ ان لوگوں میں سے جن کو چنا جاتا ہے، مخلص وہ جس کو خالص کر لیا جاتا ہو، زبر کے ساتھ مخلص، تو یہ مخلص ہے، چنا ہوا بندوں میں سے۔ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کس طرح وہ کنویں میں پھینکے گئے، اور وہاں سے ان کو ایک قافلہ اٹھا لایا، اور اس نے مصر میں لا کے ان کو بیچ دیا، اور ایک شخص نے جو عزیز میں ایک شخص نے خرید لیا، جو اس کو عزیز میں جلدی کہتے ہیں، عزیز کہتے ہیں ایک بڑے اس کے بعد میں ذکر آیا کہ وہ عزیز اس کو کہتے تھے، اس کا عہدہ جو تھا عزیز، یعنی کہ بڑے ایسے عہدے پر جس کے کوئی مقابلے، کوئی بولنے والا، یعنی کہ کافی عزت والا اور کافی مرتبے والا اس شخص نے اس کو خرید لیا، اور جو لے کے آیا اس نے کہا قال الذی اشتراه من مصر لامرأته، وہ اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ ایک اکرمی مثواہ، اس کو اچھا ٹھکانہ دے، اس کے ساتھ عزت سے پیش آ، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ عزت سے اس کے ساتھ پیش آ، اور اس کو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، یا یہ ہمیں پھر ہم اس کی وجہ سے ہمیں کوئی ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کے یقینی بات ہے کہ اس نے جب یوسف علیہ السلام کو پہلے دیکھا تو اس وقت بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ کوئی غلام ہو، مگر وہ کسی وجہ سے شاید یہ گھر میں کوئی وجہ ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے اس کو یہاں آنا پڑ گیا، کیونکہ جب اس نے خریدا تو اسی وقت اس نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ یہ سوداگر کہتے تھے غلام تو معلوم نہیں ہوتا، مجھے تو یہ شبہ ہے کہ تم اسے کہیں سے چرا کر لائے ہو، اسی لیے پھر اس نے اس سے غلاموں کا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر میں اور اپنی کل ملا کر اس کو مختار بنا دیا، یعنی کہ اس کو اتنی عزت دی اور یوسف کو اپنے گھر میں اسی طرح رکھا جس طرح کسی غلام کو نہیں بلکہ کسی اور شخص کو رکھا جاتا ہے، جس کی عزت کی جاتی ہے، اپنے بیٹے کی طرف سے رکھا، اور اس طرح وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے ٹھکانہ دی یوسف کو زمین میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کہا کہ ہم نے اس کو زمین میں اس طرح وہاں پہ پہنچا دیا، ٹھکانہ دیا زمین میں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے کہ وہ کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، یہ لیکن جو وہ شخص یوسف علیہ السلام تو پتہ ہے کہ ایک صحرا میں رہا کرتے تھے، خانہ بدوش کی زندگی گزارتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ عہدہ دینا تھا، اس لیے کہاں سے اللہ تبارک کہاں پہنچایا، اور ٹھکانہ بھی دیا تو یہ نہیں کہ کوئی مصر میں لا کے ٹھکانہ دیا تو کسی غریب کی جھونپڑی میں دے دیا، ایک لا کے اور ایک امیر آدمی کے محل میں اللہ تبارک نے اس کو جا کے اور ٹھکانہ بھی دیا، اور اس وقت مصر جو تھی وہ سب سے ماڈرن کہہ لیں سویلائزڈ قوم تھی، یہاں ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوتا تھا، تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یقینی بات ہے کہ عزیز مصر کے یہاں بہت بڑے بڑے اجلاس بھی ہوتے ہوں گے جن میں لوگ اکٹھے ہوتے ہوں گے، پھر فیصلے بھی کیے جاتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ یوسف علیہ السلام کو قریب یقینی بات ہے کہ وہ قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا کہ کس طرح فیصلے کیے جاتے ہیں، اور کتنے پھر اللہ تبارک ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کے وقت صلاحیتوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ابھرتی بھی رہتے ہیں، انسان دیکھتا ہے، تجربہ حاصل کرتا ہے، اور کس طرح وہ فیصلے کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ ان کا ہم آگے پڑھیں گے جس طرح یہ یوسف علیہ السلام کو بھی یہی عہدہ ملنے والا ہے، وہ بھی ایک خزانے کے انچارج بھی بنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کو اس طرح پہنچایا تاکہ وہ یہاں سے وہ تعلیم حاصل کریں، تجربہ حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین ٹھکانہ زمین میں دیا، وَنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم سکھائیں اسے حدیث طبعات کی تہ تک پہنچنے کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تہ تک پہنچنے کا علم بھی
یہاں پہ سکھا رہے تھے. اس اندازہ لگائیں کہ انسان سوچتا کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے. ان کے بھائیوں نے کیا کچھ سوچا تھا اور اپنی جان چھڑانے کے لیے انہوں نے اس کو وہاں سے غائب کر دیا, کنویں میں ڈال دیا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اور ہی منظور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کسی عہدے پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایسی حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کچھ, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں سے گزار کے اس کو اس عہدے پہ پہنچا دیتے ہیں جہاں اسے پہنچنا ہوتا ہے. اگر ہوا کہ لما بلغ اشدہ, جب وہ پہنچ اپنے جوانی کو, آتینا حکم و علم, تو ہم نے دی اسے انہیں حکمت و علم, یعنی علم حکمت علم سے مراد ہے کہ یہاں ہم نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا, یعنی حکم بھی علم بھی دیا اور حکم یعنی ان کو نبوت سے سرفراز کیا. جب وہ جوان ہو گئے تو اس کو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کر دیا. واللہ غالب علی امری, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو غالب ہے ہر چیز پر جس کو وہ چاہتا ہے. ولیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. فلما بلغ اشدہ آتیناہ وکذالک نجزی, اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. وراودتہ التی ہوا فی بیتہا, اور پھسلانے لگی وہ عورت جس کے وہ گھر میں تھا, یعنی وہ عورت جس کے وہ گھر میں تھا, جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس عورت کا کوئی نام نہ قرآن میں کہیں نام آیا نہ ہی کہ حدیث میں کوئی نام آیا. ہاں مگر بنی اسرائیل کی کتاب اس کا نام, جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں زلیخا, نام بتاتے ہیں سورت کا نام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کوئی نام نہیں لیا, یہ پردہ ہی رکھا ہے کہ کون تھا کون عورت تھی کس کا تھا. بہرحال اس عورت نے پھسلانا چاہا اپنے جس کے گھر میں وہ تھا, یعنی جس شخص نے خریدا تھا اس کے گھر میں وہ تھا, تو یہ اندازہ لگا لیں کہ اس گھر میں وہ رہتا تھا. یہ عورت کی یقینی بات ہے کہ اس سے ہر وقت آنا جانا ملنا جلنا ہوتا, تو گھر میں رہتا, تو اس لیے وہ اس پہ نفس سے اپنے نفس سے ڈورے ڈالنے لگی. اسی طرح اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورتوں سے فرمایا کہ میں نے تم سے زیادہ ناقص عقل اور ناقص دین ہونے کے باوجود کسی عقل مند شخص کی عقل کو گم کر دینے والا کسی کو نہیں دیکھا. یعنی عورت کے ایسے چال ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل بیوقوف بن جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے سوائے محرم کے, یعنی محرم ہو تو اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھے, ورنہ بیٹھنے سے بھی ایک ساتھ اور رہنے سے منع فرمایا. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب کوئی بھی شخص جب بھی کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے خلوت اختیار کرتا ہے یعنی علیحدگی ملتا ہے, تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. یعنی یہ منع کیا گیا. اسی لیے ہمارے یہاں کہ یہ جو مخلوط محفلیں ہوتی ہیں, ملنا جلنا, یہ سارا منع کر دیا گیا ہے. ایک محرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ رشتہ بنایا ہے, جو محرم ہے, جس سے کبھی شادی ہو نہیں سکتی, اس کے علاوہ کسی سے اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی وہی ہے, جیسے ہم آگے پڑھیں گے کہ جو حالات تھے مصر کی جو ماڈرن سوسائٹی تھی, جو اسی طرح کی سوسائٹی ہمارے یہاں بھی, اور اسی لیے یہ حرکتیں ہوتی ہیں جو یہاں ہو رہی ہیں, اور آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کی حرکتیں ہوا کرتی تھیں. تو وہ ورات التی ہوا بیتیا ان نفسی, اور نفس نفس کی طرف اس نے اس کو پھسلایا. وغلقت الابواب, اس نے بند کر لیے دروازے. وقالت حیت لک, اور اس نے کہا آ جا. قال معاذ اللہ, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوایا, بے شک میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے. یعنی اچھا ٹھکانہ اس نے, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے, تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان کی خلاف ورزی کروں. اور ہم ویسے بھی ایک نبی سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی بھی کوئی ایسا ہی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ گناہ کی طرف کوئی مائل ہو جائے, مگر بشری تقاضوں کے مطابق ہو سکتا ہے. مگر انہوں نے اللہ تبارک کے برہان, یعنی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برہان, دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حجت کہہ دیں. دلیل سے مراد ہے کہ کوئی بھی بات جس پہ سمجھ لیں گے اس کے ضمیر نے اس بات کو نفس خیال کے صورت کے کس دعوت قبول کرنا, تو ان کو زیب دیتا ہی نہیں ہے. تو کہا کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, اللہ رب میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا, جس گھر میں رہ رہا ہوں میں اس کے گھر میں خیانت کروں تو مجھے زیب دیتا ہے. ایک شریف آدمی کو زیب نہیں دیتا تو وہ تو اللہ کے رسول ہے. انہ لا یفلح الظالمون, اور نہیں وہ اللہ تبارک ظالموں کو فلاح نہیں دیا کرتا. اور یہ ہمارے یہاں جو ایک اور اس زلیخا کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ بعد میں جی پھر انہوں نے وہ پھر سے جوان ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام نے سے بعد میں دوبارہ شادی کر لی. یہ بڑی بنی بنائی لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. ایک آدمی, آپ کوئی انسان کس طرح تصور کر سکتا ہے کہ ایک ایسی عورت جس کا
علم ہے، یعنی کہ علم ہے، اور وہ بھی نبی کو بھی نہ کہ وہ ایک ایسی عورت ہے، ایک عام آدمی جو ایک چھوٹا شخص جو شریف آدمی ہے وہ بھی اس پہ کبھی بھی نہیں کرے گا کہ وہ اس سے شادی کر لے جس کی بے حیائی مشہور ہو. وہ اتنی بے حیا ہو کہ ہم پڑھیں گے آگے کہ کس طرح انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلاتی ہے اور کس طرح یوسف السلام کو دکھاتی ہے کہ یہ ہے وہ شخص جس پر میں ڈورا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو اس عورت سے کس طرح کوئی شادی کر سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ صاف فرمان ہے کہ خبیث خبیث مردوں کے لیے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. تو یہ ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہاں سے ایسی گھڑی گھڑائی خبریں آ جاتی ہیں کہ وہ ان کو دوبارہ جوان ہو گئیں اور پھر شادی کر دی. تو یہ اس طرح کی باتیں پہ کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے، ایسی فالتو باتیں ہوتی ہیں. وَلَقَدْ حَمَّتْ بھی، تو اس نے ارادہ کیا اس کا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ برہان ربی، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اس کا اگر نہ دیکھ لیتا وہ برہان اپنے رب کی. برہان کیا ہے؟ برہان یعنی یہ دلیل اور حجت کے معنی میں آتا ہے. تو یا برہان سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سجائی وہ دلیل ہے جس کے نام سیدنا یوسف کے زمین نے ان کے بات کے نفس کو اس بات کو قائل کیا کہ سورت کی دعوت قبول کرنا تو آپ کو زیب نہیں دیتا ہے. یہی وہ دلیل تھی جو جس طرح پچھلے فقرے میں بیان کر دیا، یعنی کہ میرے رب نے میرے کو منزلت بخشی اور میں ایسا برا کام کروں ایسے ظالموں کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہوا کرتی. تو یہی ہے وہ برہان حق تھی جس پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ جوانی کے عالم میں ایسے نازک موقع پر معاشیت سے یعنی گناہ سے اللہ تبارک نے باز رکھا. پھر یہ فرمایا کہ یوسف اس نے بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس سے عصمت انبیاء کی حقیقت پر بھی پوری روشنی پڑ جاتی ہے. نبی کی معصومیت کے معنی یہ نہیں کہ اسے کوئی گناہ اور لدش کو خطا کی کوئی قوت ہی سلب کر لی گئی ہو، وہ کیا یعنی حتیٰ کہ گناہ کا صدور اس کے امکان میں نہیں رہا، بلکہ اس کے معنی ہے کہ نبی اگرچہ گناہ کرنے پر قادر ہوتا ہے اور بشریت کی تمام صفات سے ان کے باوجود وہ انسانی جذبات اور احساس و خواہشات کو رکھتے ہوئے بھی ایسا نیک اور اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے کبھی کوئی کسی گناہ کا قصد بھی نہیں کرتا. نبی جان بوجھ کے سوچتا بھی نہیں کہ کوئی گناہ کر لے. یہ نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بار سوچے. تو اپنے ضمیر کے اپنے رب کے ایسی ایسی زبردست حجتیں اور دلیل رکھتا ہے کہ جن کے مقابلے میں خواہشات نفس کبھی کامیاب نہیں ہوتا. تو اسی طرح یہاں پہ بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دلیل جو سکھائی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصف عن اصول الفحشاء کہ کس طرح ہم نے بچا لیا اسے برائی سے اور فحاشی سے. اس کے مطلب اس کے سمجھے کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ دلیل ہے کہ اپنا اس کو رب یہ اس کے دلیل کا رب کو دیکھنا اور گناہ سے بچ جانا ہماری توفیق و ہدایت سے ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس منتخب بندے سے بدی اور بے حیائی کو دور کرنا چاہتے ہیں. دوسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے جو کہ زیادہ گہرا بھی اور ضروری بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ بھی اصل میں ان کی ایک تربیت، آپ کہتے ہیں یہ بھی ان کی تربیت کا ایک ضروری مرحلہ تھا. ان کو بدی اور بے حیا سے پاک کرنے اور ان کو طہارت نفس کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلیت ہی جو ناگزیر تھا کہ ان کے سامنے معاشیت کا کوئی گناہ کا ایک ایسا نازک موقع پیش آئے اور اس آزمائش کے وقت وہ اپنے ارادے کو پوری قوت اور پوری طاقت سے پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ مسترد کر دیں. تو یہ اب اپنے ذہنی نفس کو پوری طرح سے شکست دے دیں. اس لیے کہ ایک مخصوص طریقہ تربیت کیا تختار کرنے کی مصلیت اور بھی واضح ہو جاتی ہے. جس ماحول میں آپ ان کو بھیجا گیا اور جو مصر کے جو ماحول تھے سوسائٹی میں پایا جاتا تھا، جو ہم آگے رقم پڑھیں گے کہ جس کی جھلک کس طرح کے وہ وہاں پہ مہذب تو مصر کہلاتا تھا، مگر ان کا اونچلے طبقے کا حال یہی تھا جس طرح آج کل ہمارے یہاں مغرب زدہ لوگوں کے طبقوں کو جو ہمارے اوپر فائد ان کا حال ہے. تو یہ ہے آگے چل کے یوسف السلام کو ایسے بگڑے ہوئے کہ لوگوں میں کام کر رہ کر کام بھی کرنا تھا، اور کام بھی ایک معمولی آدمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ فرمان روا جو ان کا مصر کا عزیز مصر کے طور پر ان کو کام کرنا تھا. تو اس سے اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو خواتین ایک خوبصورت غلام کے آگے بھیجی جا رہی ہیں، اگر وہ ایک نوجوان اور خوبصورت پھر ان کا عزیز یعنی فرما رواں بننے والا تو اس کو پھانسنے کے لیے بگاڑی کیا کچھ نہیں گزریں گے. اسی کی پیش بندی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ ایک طرف تو ابتدا ہی میں اس آزمائش سے گزار کر یوسف السلام کو پختہ کر دیا، اور دوسری اس طرف کی طرف جو خواتین عمرہ کی یا جو بھی مصر کی خواتین تھیں ان کو بھی مایوس کر کے ان کے سارے فتنوں کا دروازہ شروع میں ہی بند کر دیا، تاکہ ان کو آئندہ سے کبھی یہ ہمت ہی نہ ہو کہ وہ یہ سوچ بھی سکیں کہ یوسف اسلام کے ساتھ کوئی
ایسی حرکت کی جا سکتی ہے۔ اس طرح تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم بچا لیتے ہیں اس کو، ہم نے بچا لیا اسے، اس طرح ہم بچا لیتے ہیں انسول اور بادشاہ انہ من عبادنا المخلصین، اور ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو چنے جانے، جن کو ہم نے چن لیا، جیسے میں نے بتایا کہ زبر کے ساتھ ایسا بندہ جس کو ہم چن لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہوں، اگر اس پر عمل نہ کرے، جب وہ عمل نہ کرے تو اس پر اگر صرف ارادہ کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو اسے میں 10 گنا لکھ دیتا ہوں، اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا تو میں اس سے درگزر فرماتا ہوں، اور اگر وہ برائی کر بیٹھے تو میں اس کی ایک ہی برائی لکھتا ہوں۔ یہ انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ برائی سے ہر حال میں بچے، کوشش کرے، کیونکہ ایسے ایسے حالات تو آتے ہی رہتے ہیں جو ماحول ہے، اور اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر موقع پہ اپنے آپ کو بچا کے رکھا جائے۔ وہ جب نیکی کرتے ہیں انہیں بھی پھر بچانا چاہیے، نیکیوں کو بچا کے رکھیں، جو نیکی کرتے ہیں اس کو ضائع نہ کریں۔ جیسے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام نہ کریں جن سے ہماری نیکیوں کو ضائع ہو جائے، اور وہ نیکیاں ہمیں ہر حال میں بچا کے رکھنی چاہیے۔ کسی کے لیے کسی کی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی پہ الزام نہ لگائیں، کسی کی چغلی نہ کریں، پیٹھ پیچھے بات کرنا یہ اکثر ہمارے یہاں بہت عام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، صرف سمجھنا یا پڑھنے سے کام نہیں چلتا، جب تک ہم اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ نہیں کریں گے۔ تو صحابہ کرام تو اس وقت تک آگے پڑھتے نہیں تھے جب تک اس کو اچھی طرح سمجھ نہ لیں اور اس پہ عمل شروع نہ کر دیں۔ ہر حال میں جو ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اس پہ یقین ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی بھی اسی وقت سے کوشش کریں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں ہمت بھی دے گا، توفیق بھی دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جہنم کے آگ سے بچائے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔